برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہ چاہتا ہوں جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم رکے تھے کہاں آ کر؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ مجھے کوئی شعر اب یاد کرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ حالات تو ایسے تھے کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ ہی نے کہا ہے یہ فلاں بات۔ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی یاد کرا دیا۔ میرے عزیزو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی بھی۔ یہ آج کل کے معاملات نہیں، ابتدا سے حق اور باطل کے معرکے ہوتے رہے، لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد۔ سیدنا مظفر حسین کچھوچھوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیل گئے تھے، قید میں تھے، تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ میرے آبا و اجداد کی سنت ہے جس پر میں عمل کر کے آ رہا ہوں، میرے بزرگوں کی یہ سنت تھی۔ بہرحال جن کو جس راستے سے مجھے گزارنا تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے، مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں لگا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، جن کا ہی یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام، ان کا یہ معمول تھا۔ بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے لیکن اللہ کی مدد تھی، وہ پانی کی طرح بہتے ہوئے چلے گئے، نہ چٹانوں نے ان کا راستہ روکا، نہ دریاؤں نے ان کا راستہ روکا، وہ جس طرف سے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، کون ہے وہ جو دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے؟ کون ہے وہ جو دریا میں اپنی کشتیاں ڈال کر جلا دیا تھا کہ واپس جانے کا کوئی تصور نہ ہو؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی ہی بات تھی۔ اسی لیے آج بھی دنیا گھبراتی ہے تو شانے لوگوں سے نہیں، دیوانوں سے ہی گھبراتی ہے۔
بہت زیادہ چالاک رہنے والوں سے نہیں، دیوانوں سے دنیا گھبراتی ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ دیوانہ کہاں دیکھتا ہے کسی کو پتا نہیں۔ اور یہ اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وقار سب سے اول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ کے سامنے حاضر آیا، یہ میرے استاد گرامی، مربی، استاذ الاساتذہ، برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، جنہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ میرے خیال سے 8 مہینے میں جتنے ان کے بال سفید ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے، صرف اس لیے نہیں کہ ایک بھائی کے لیے، اس لیے بھی لڑ رہے تھے کہ ایک عالم کے لیے جس سے دین کا بہت سارا حصہ وابستہ ہے۔ ان کی محنتیں رائگاں نہ گئیں۔ بہت سارے میرے احباب و اقربا، خاص طور پر مدن پورہ اور وکرولی سے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے لیے دوڑتے بھاگتے رہے، اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے، ایک ایک دن اندر میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی دن بھولا جاتا، اور باہر کی ہمیشہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ حالات کیسے کے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی اگر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی تو میرے عزیزوں صرف ایک ہی بات ہمارے پاس تھی علاج کے لیے، ایک ہی علاج تھا۔ جب بے چینی بڑھ جاتی، اپنوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور کسی کے خبر نہ پہنچتی، کھانے پینے کی تکلیفیں، رہنے سہنے کی مصیبتیں جب سر پر آتی تو ایک ہی علاج تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ بار بار مجھے یہ احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے گا، اور چھوڑا بھی نہیں، اور چھوڑا بھی نہیں۔ ہر رات جو ہمارا معمول تھا ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے، ایسے حالات وہاں دیکھے۔ لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے، اور نہ میرے مصطفیٰ نے باہر میری عزت میں کمی کی، نہ اندر عزت میں کمی کی، کہیں پر بھی نہیں۔ الحمدللہ، جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں وہ میں نے دنیا میں دیکھا، اور پھر یہ عرض کیا آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹری کے اندر ہو، آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں ہے۔ اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے حق بولتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ العزیز آگے سناتے رہیں گے۔ لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے۔ حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے، کیا ہوا، اب کیا خبر ہے۔ تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرے عزیزو مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی، لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا ہے، ایک مقام تھا جس سے گزارا گیا۔ میں تو ایک نکما آدمی، میں تو ایک کم پڑا ہوا ہوں، لیکن آپ کو بزرگان دین کی اگر تاریخ پتہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا،
امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ 7 سال تک قید میں رہے۔ یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ تو اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے۔ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بغداد کے سرے بازار آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ آپ کو اندازہ ہے بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی، وہ تھے حضرت مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا۔ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا تھا، 8 سال تک قید میں رکھا گیا۔ 8 سال میں بادشاہ مر بھی گیا، بیٹا بادشاہ بنا، لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا گوالیار کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں تقریباً 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ درس حدیث، درس تفسیر، قرآن کا علم، نمازیں جماعتوں سے وہاں اس طرح ادا ہوتی ہیں جیسے لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا۔ ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کیا، اس لیے کہ پابندی نہیں ہو پاتی۔ جب جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں ہوئی، اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا رہے۔ اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا، 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا، 24 سال، 24 تراویح ہو چکی تھی، رمضان المبارک کا 24 گزر چکے تھے، 25واں سال تھا، ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا۔ بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے، 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان، اندر موجود سارے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے، اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ کیسے کیسے قیدی تھے، کیسے کیسے کرائم والے تھے۔ میں نے کہا آج میں 1 دن پڑھاتا ہوں، 1 پارہ پڑھوں گا، آپ کو اگر لگے تو بتا دینا، بھاری پڑ جائے، کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ ہیں، نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ، کہاں ہو سکتا ہے یہ گھبرا کر بھاگ جائیں۔ 1 دن پڑھاؤں گا، اگر آپ کو لگے تو بول دینا، نہیں تو کل سے الم تری۔ پہلے دن تراویح پڑھا ہے، دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے 1 پارہ پڑھایا ہے، سحری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ یہ جو استقامت، یہ ساری چیزیں دلوں کا جمع ہونا اور ہماری طرف دلوں کو پھیر دینا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و احسان کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ تراویح بھی پڑھتے رہے، تفسیر قرآن بھی سنتے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی لیتے رہے۔ پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہماری تراویح کی محراب کی سلور جبلی جیل کے اندر ہو جائے۔ مجھے اس بات کا کوئی قلق نہیں رہا کہ میری کوئی چیز چھوٹ گئی ہے۔ ہاں، عید، بقرعید، محرم، یہ تمام چیزیں لوگوں کی یاد تو رہتی، رشتہ دار، احبا، اقربا کی یاد، لیکن اللہ کی مرضی، میرا رب تبارک و تعالیٰ جو پسند کرے اس میں ہم راضی ہیں۔ اگر مولا یہ چاہتا ہے کہ میں تنہا پڑھوں تو اس کی رضا میں ہم راضی ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ مجمع ہزاروں میں ہم نماز ادا کریں تو اس کی مرضی پر ہم قائم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، صبر اور سکون کے ساتھ جو حالات گزرے
اس میں سب سے بڑا کردار آپ سب کی دعاؤں کا ہے، سب کی دعاؤں کا۔ مشائخ، سارے پیران اعظام، تمام سلاسل کے اور ہر مسجد کے امام اپنے محراب اور منبر سے جو دعا کرتے رہے، یہ سارا ذخیرہ میرے لیے اتنا بڑا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کی جانب سے دعائیں، عورتوں بچوں کی طرف سے منتیں، روزے، نہ جانے کیا کیا کر لیا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اپنے آرام، اپنے راحت کے لیے پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مل کر کے اس فقیر کے لیے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا تمہاری دعائیں ہوتی رہی۔ بعض لوگوں کو یہ خیال بھی آیا، کچھ میرے احبا اقربا رشتہ داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوئی، اتنی ساری دعائیں ہوئی، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے، اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے۔ اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے، ایک بات یاد آتی ہے میرے عزیزوں، ہماری قید تو 8 مہینے کی ہوگی، ان بزرگان دین کی قید 8 سال 7 سال۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک قید میں رہے، 20 سال تک اندر سلاخوں کے پیچھے بند رکھا گیا۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ اعظام ہیں، ان کی تکلیفیں دیکھ کر پھر ہماری تکلیف چھوٹی لگتی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی۔ صرف اس بات کا ہمیں فخر تھا کہ تم نے کبھی چوری کے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا، کسی گھنانے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا۔ ہاں اگر کسی بات پر گرفتار کیا ہے تو ان سے پوچھو تو اب یہ بولنے میں بھی شرم کرتے ہیں، مولانا کو کیوں گرفتار کیا ہے، مولانا کو کیوں اندر رکھا ہے؟ شرم آتی ہے بولنے میں، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا جس کو بولنے میں شرم آتی۔ کیا بولا تھا میرے عزیزوں؟ یہ ایک الگ کہانی ہے، ابھی میں اس پر کچھ گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر ایک کو یاد ہو چکی ہے، ہر ایک کو یاد ہے۔ میں اس کہانی کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا مجھے آج اس ملک میں رہتے ہوئے احساس ہے کہ ابھی بھی انصاف ختم نہیں ہوا ہے۔ انصاف پوری طرح ختم ہو جائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چند لوگ نا انصافی کر سکتے ہیں، لیکن پوری کی پورے روئے زمین پر رہنے والے انسان نا انصافی کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے حق میں سپریم کی طرف سے جو انصاف آیا ہے، ہمارے دل میں اس قدر جگہ ہے آج، اور اس قدر احساس ہے کہ ہمیں یہ اندازہ آج بھی ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا، انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ملک عزیز ہندوستان کسی خاص آدمی کے ٹھیکیداری میں نہیں ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا بھی ہے۔ اور میرے عزیزو پتہ نہیں، یہ بھی شاید راحت اندوری صاحب کا شعر ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ بولا تھا، وہ بھی ان کا ہی تھا، تو ڈینجر ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ جو چیز خاص طور پر بولنی ہے وہ یہ ہے، ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں۔ میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے۔ دین اسلام پر حملے ہوں، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کیے، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے۔ جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے۔ اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا۔ اکثر کی یہی سوچ ہے، میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے۔ میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے
تو دل پر چھریاں چلتی تھی. وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے, آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا. جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ, تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہماری ماں نہیں ہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے. تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خامخواہ یہ مصیبت کیوں مول لی؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو, بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے. لیکن میرے عزیزو, یہ ان کی اپنی محبت ہے. سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے. کتنے ایسے ہیں, میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے. میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے, ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے, گوشت مچھلی نہیں کھائی. حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی. یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز, کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے, میں کسی کو چاہتا نہیں, یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں. کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس. میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی, میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے. اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے. رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے. سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے. مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے, لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف, میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف. میرے عزیزوں, ہر ایک کے آنسوں کے قطرے میں نے دیکھے, بھائیوں کے, بہنوں کے, میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے. یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے, ان کی آنکھیں لال, یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے. آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے. گھٹتے رہتے, لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے, لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں, اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں. ایمان اسی کا نام ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد, اپنے مال دولت, اپنے ماں باپ, سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے. دعا یہی کرتے رہو جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اندر ہی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے. وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام تھے ان کی پارٹی چل رہی تھی. بڑے بڑے قالین, صوفے بچھے ہوئے, تشتوں میں قیمتی کھانے رکھے ہوئے تھے. خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے, یہ تو وہ غریب صحابہ تھے جو پیون لگے کپڑے پہنتے, ایک کھجور پر پورا دن گزارتے. جب یہ اس قلعے پر حملہ آور ہوئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ جٹا سکے, بھاگ گئے. سارا مال سب چھوڑ کر بھاگ گئے, بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی قتل قتال کے پورا قلعہ فتح کیا خالد بن ولید. اب سنو, جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے, کیونکہ یہ عرب کے لوگ ایسے مہنگے قالین نہیں دیکھے تھے, ایسے مہنگے صوفے, اتنی قیمتی غذائیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی. سب جمع کرنے لگے. خالد بن ولید نے کہا, خبردار, ہاتھ مت لگانا, سب ہٹ جاؤ. سب ہٹ گئے. چند صحابہ کو بلایا, یہ سب جمع کرو, اس کو آگ لگا دو. پورا مال غنیمت جو تھا آگ لگا دیا. تو جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے,
کیا یہ اچھا ہوتا ہے یہ سب میں آپ تقسیم کر دیتے؟ یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں۔ خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم بھی ویسے ہی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے۔ یہ آج جو ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکے اور بھاگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش پرست ہے، عیاشی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکے، اور جب یہ عیاشی آئے گی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ آج میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں، جو بہت بڑے چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ سیاسی اثر اور رسوخ رکھنے والے بھی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، اکثر کا حال یہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دائرے سے نکلیں گے تو ہمارا عیش خطرے میں آ جائے گا، گھر بار خطرے میں آ جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے، بزدل بناتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ جب کبھی یہ بات آئے، ایک طرف میرا پورا خاندان، ایک طرف میرے عیش کی زندگی اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آپ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آپ، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آپ۔ بس یہ جذبہ باقی رہے، ہم کسی کو لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے میدانوں میں اتارنے کی بات نہیں کرتے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، یا آپ سے پہلے بھی کیا، اگرچہ میری تقریروں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، آج بھی بہت لوگ ہوں گے، بلکہ آج مدن پورہ کا یہ پہلا جمعہ ہے، مجھے اندازہ ہے پورا ہندوستان نہیں باہر بھی سب کی نظریں اس پار ہیں کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے۔ سب اسی انتظار میں ہیں، میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا، آنے کے بعد وہی بولے گا جو پہلے بولتا تھا۔ اگر کچھ غلط ہوتا تو ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یہ نہیں کہتی کہ ان کے اسپیچ میں کوئی ہیٹ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں اندازہ ہے میرے عزیزوں، ہاں جہاں غلطی ہوگی ہم بھرے اعلان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، زبان پھسل گئی، لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے، جتنی زندگی باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، ورنہ گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ دین کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، اور اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے، کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی۔ کہیں مجھے کوئی بات بتا دو، اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی۔ آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے، اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے، اب وقت کم بچا ہے۔ آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں میں، عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔
آخرت میں بھی ہے۔ بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ۔ جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے، اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ اور علماء ذوی الاحترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو۔ صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا، جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی، یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے۔ ایسا اگرچہ آ جائے موقع تب بھی گھبرانے کی ضرورت تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں بزرگان دین کے علماء ذوی الاحترام کی ہوئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس جنریشن نے آج ہم کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اس پروسیس سے بہت سارے علماء کو گزارا گیا ہے۔ سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایمرجنسی کے زمانے میں 18 مہینے تک قید میں گزارے، 18 مہینے تک ایمرجنسی، وہ بھی ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بھی آپ اندر رہے، لیکن باہر آنے کے بعد نہ آپ کے مشن میں کوئی کمی آئی، نہ آپ کی زبان میں کوئی لکنت آئی۔ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی طرف اور رسول پاک کی رضا کی طرف ہوتے ہیں۔ ہم سب بھی اس مشن کو آج یہاں سے زندہ کرتے ہیں، جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے آگے بڑھتے ہیں، جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کو اگر کچھ برا لگتا ہے تو وہ اس کے سمجھ کا قصور ہے، اس کے فہم کا قصور ہے۔ ہم نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی کہا نہیں، بلکہ یہ تو کامن بات ہے، ایک تو کامن کہی جانے والی بات ہے۔ فخر سے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کہے کیا بات ہے مولانا آج صبح سے تمہارے گھر میں کچھ ہلچل نہیں ہے، کچھ ہلچل نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو، تم اکیلے بیٹھے ہو، بیوی کہیں گئی ہے، ماں کہیں گئی ہے، گھر میں کوئی بنانے والا نہیں ہو، گھر میں خاموشی ہے، تو تم اگر اس کو جواب دے دو کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شام میں آ جائے گی، کچھ دیر کی خاموشی ہے، شام میں آ جائے گی، تو کیا گناہ کیا، کیا گناہ کیا؟ اس کے حالات پر وہ بول رہا ہے، اس کے گھر میں خاموشی ہے اسی لیے بول رہا ہے۔ ہم نے بھی اسی لیے کہا کچھ دیر کی خاموشی، اسی لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام وہ نہیں ہے جو یہاں دکھ رہا ہے آج، اسلام تو وہ تھا جو صدیق اکبر کے زمانے کا تھا، اسلام تو وہ تھا جو فاروق اعظم کا تھا، اسلام تو وہ تھا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا۔ تو وہ جو ہلچل تھی وہ خاموش ہے، صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، وہ اسلام کی ہلچل تھی۔ تو میرا گھر آج خاموش ہے، اس لیے تو میں پکار کر کے رہا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے، اور ہمیں اپنے رب سے یقین ہے یہ خاموشی ایک شام ٹوٹے گی، کوئی صلاح الدین آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عزم اور حوصلے کو زندہ رکھے، اور آپ سب کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔